بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے ملک پاکستان میں جو ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے اور تحریک لبیک کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے، دھرنا دیا جا رہا ہے، لانگ مارچ جو ہے اس کا اعلان ہے اور لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور ناموس رسالت پر جو قانون ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے اور جو بھی گستاخی کرے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ ان کے مطالبات ہیں اور حکومت نے آج تک مطالبات تسلیم نہیں کیے اور یہ تیسری بار نکلے ہیں اور پہلے بھی 2 مرتبہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے لولی پاپ دے کر اور جھوٹے وعدے کر پھر اس کے بعد جو ہے انحراف کر لیا جاتا ہے، معاہدے سے پھر جاتے ہیں، معاہدے کی اور وعدے کی خلاف ورزی کر دی جاتی ہے۔ تو اب تیسری مرتبہ یہ تحریک لبیک کے لوگ میدان میں نکلے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو شکیں اور مطالبات رکھے گئے تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، 6-7 مہینے گزر چکے اور پھر اب وہ میدان میں نکلے اور حکومت نے کہا کہ ہم مطالبات تسلیم نہیں کریں گے، ہم ایک بھی مطالبہ نہیں مانیں گے اور بلکہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے، طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ اور ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اور چند لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ادھر سے پولیس، ہمارے سیکورٹی اداروں کا نقصان ہوتا ہے، وہ شہید ہوتے ہیں اور 2-4 لاشیں 8-10 لاشیں گر جاتی ہیں، اس کے بعد پھر مذاکرات پر آ جاتے ہیں۔ تو جب 2 مرتبہ یہ ہو چکا ہے، ابھی تیسری بار بھی یہی کہا گیا کہ ہم طاقت سے نمٹیں گے، ابھی بھی کئی لوگ شہید ہو گئے، پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اب پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ پہلے کہا گیا کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے اور ہم مطالبہ ایک بھی نہیں مانیں گے، پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، پھر عسکریت پسند بھی کہہ دیا گیا اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ جو لوگ عسکریت پسند ہوتے ہیں، کالعدم ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ تو یہ دوغلی پالیسی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ایک مطالبہ بھی نہیں مانیں گے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہم مطالبات مانیں گے، تسلیم کریں گے، ان کی بات سنی جائے گی، مذاکرات سے مسئلہ حل کریں گے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے اور اب تک تحریک لبیک کی طرف سے کوئی جلاؤ گراؤ، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ ان کا لانگ مارچ ہے، بس پیدل چل رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، ان کا لانگ مارچ جاری ہے اور طاقت کا استعمال ہمارے سیکورٹی اداروں کی طرف سے ہوا، پھر اس کا ریئیکشن بھی آیا، پھر بدلا، پھر ادھر سے بھی اس کا جواب آیا، تو اس طرح جو ہے سیکورٹی ادارے زخمی ہو گئے، سیکورٹی ادارے کے اہلکار زخمی ہو گئے۔ حالانکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ان کو پھر عسکریت پسند دہشت گرد بھی کہہ دیا گیا، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست ہے اور جو اسلام کا نام لیتا ہے، جو نبی کی عزت عظمت ناموس کے لیے باہر نکلا، اس کو دہشت گرد عسکریت پسند کہہ دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے۔ کیا اسلامی ملک میں اسلام کا نام لینے والوں کو، نبی کی عزت و عظمت کے لیے باہر نکلنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ کیا اسلامی ریاست میں ان کو جو ہے عسکریت پسند کہا جاتا ہے؟ یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہوا، یہ تو کسی اور کافر ملک میں بھی نہیں ہوا کہ جو لوگ اسلام کے لیے نکلے، جو لوگ ناموس رسالت کے لیے نکلے، جو لوگ کارٹون بنانے والوں کے لیے نکلے، ان کو تو انہوں نے بھی دہشت گرد نہیں کہا، عسکریت پسند نہیں کہا، کیونکہ ہمارا ملک اسلامی ہے، اس لیے یہاں پر اسلام کا نام لینے والے دہشت گرد ہیں، عسکریت پسند ہیں۔ یہ دوغلی پالیسیاں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب 2 بار پہلے بھی دیکھ لیا، تیسری بار بھی دیکھ لیا کہ طاقت کا استعمال سے نقصان ہوگا، تو آپ پہلے دن سے ہی مذاکرات کرتے، پھر 2 دن کا وقت دیا حکومت نے کہ 2 دن کا وقت دیا جائے،
آپ داتا دربار پر رکے رہے، ہم آپ کے مطالبات پورے کرتے ہیں۔ 2 دن کے بعد کوئی جواب نہیں آیا، نہ رابطہ کیا گیا، اور بالآخر اس نہج پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ اب یا تو لڑائی ہوگی یا پھر جو ہے دنگا فساد ہوگا، ملک کے اندر فساد ہوگا۔ جب تھوڑا بہت فساد ہو جائے گا، 8 10 15 افراد شہید ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ٹیبل ٹاک یاد آ جاتا ہے، پھر مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ پورے ملک کو خانہ جنگی کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، اور پورا ملک جو ہے اس افراتفری کا شکار ہے، اور جہاں پر راستے بند ہیں، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، وہاں کی عوام پریشان ہے۔ تو کیوں اس نہج پر پہنچایا جاتا ہے؟ کیوں 8 10 دن کے بعد یہ بات یاد آتی ہے مذاکرات کرنے؟ پہلے دن سے ہی مذاکرات کیے جائیں، ان کے مطالبات مانے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو تمام سنی قوم کے تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، اس نے گستاخی کی ہے سرکاری سطح پر، اور اس کو جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لایا جائے، پارلیمنٹ میں بحث کرائی جائے، اس کے بعد اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جو لوگ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، نبی کی عزت و عظمت کے لیے، یہ طے کر کے آ جائیں، یہ عزم کر کے آ جائیں کہ ہم نے یا تو شہید ہونا ہے، مرنا ہے، اور یا مطالبات پورے ہوں گے۔ مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے، مر کر آئیں گے۔ تو جن کا یہ عزم ہو جائے پھر ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ پھر مرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے، یہ نبی کی عزت کا معاملہ ہے، نبی کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اس کو طاقت سے نہ اس سے نمٹا جائے۔ پہلے کئی سارے نمرود فرعون آئے، اور پھر مشرف جیسے لوگ بھی آئے، اور بھی کئی سارے جابر ظالم آئے، ان کا انجام بھی سامنے ہے۔ طاقت کا استعمال جنہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا، آخرت تو ان کے لیے تباہی ہے ہی۔ اس لیے افہام و تفہیم سے معاملات حل کر کے اس معاملے کو جلد سے جلد حل کیا جائے، اور جو مطالبات ہیں ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔